اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اسی کمپنی کا مونوگرام ہے انگلینڈ کی جس نے یہ الماری بنائی تھی. یہ دیکھیں ہز میجسٹی دا کنگ دی بینک آف انگلینڈ چب اینڈ سنز 128 کوئین وکٹوریہ اسٹریٹ لندن لاک اینڈ سیف کمپنی لمیٹڈ. یہ ہے وہ بینک جہاں نواب صاحب کے ذاتی نوادرات خزانہ اور رقوم رکھی جاتی تھی. اب یہ آپ اس کی کھڑکیاں ملاحظہ فرمائیں. اب تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھری ہوئی ہوتی تھی نایاب زیورات سے، ہیرے جواہرات سے اور رقوم سے. اب یہ دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں صدیق خان لشاری صاحب اور سعید خان کلاچی صاحب، یہ جس الماری پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے اس میں ہیرے پڑے ہوتے تھے، اور جس پر 2 نمبر ہے اس میں سونے کے زیورات یا ڈلیاں یا جو آپ سمجھ لیں، اور ادھر بھی ایسی ہی قیمتی اور نوادر قسم کی اشیاء جو ہوتی تھی وہ ذخیرہ ہوتی تھی علیحدہ اس طرف. یعنی یہ بالکل شاہی خاندان کے لیے جو اشیاء تھیں انتہائی قیمتی اور نادر قسم کی، وہ یہاں ذخیرہ کی جاتی تھی. اب اس کے پلر ملاحظہ فرمائیں. یہ ماربل کے پیس، یہ مکمل ایک ہی ماربل کا پیس ہے. یہ ٹکڑے جوڑے نہیں گئے، نیچے سے لے کر اوپر تک یہ ماربل کا ایک ہی پیس ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس دور میں کتنی مشقت کے ساتھ یہاں پہنچے ہوں گے، اور پھر بنانے والوں نے کیا کمال کر دیا ہے، آج تک ویسے کے ویسے ٹھہرے ہیں. اب یہ جو فرش میں لگی ہوئی اینٹیں تھیں یہ وہ ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس پہ اس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے جو پورا نہیں ہے کیونکہ اینٹ آدھی ٹوٹی پڑی ہے. چپس میں یہ دیکھیں جیسے کشیدہ کاری ہوئی پڑی ہو، 100 سال ہونے کو آ گئے. فرش ویسے کا ویسے ہے. یہ اب نیچے اسی بینک کی عمارت کے اندر آپ آئیں، جب یہ سیڑھیاں اتر کر، تو یہ فرش پر لگا ہوا ماربل آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ اسی ماربل کے نیچے اس کمپنی کا نام اور شہر بھی درج ہے جو اندر ٹکڑا پڑا ہے اس پر. لیکن جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اتنے برس گزرنے کے باوجود اور حفاظت بھی نہ ہونے کے باوجود بالکل ابھی بھی اگر گیلی ٹاکی اس پر ماری جائے تو نیچے سے چمکدار یہ ماربل نکل آئے گا. پھر ایک بار پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے عباسی نوابوں کے محل ڈیرہ نواب صاحب میں موجود سادے گڑھ پیلس میں ہیں. تو میں آج آپ کو اس دور میں نواب صاحب نے اپنی ریاست کے امور چلانے کے لیے جو بینک قائم کیا ہوا تھا اس کی عمارت دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ جو سیڑھیاں ہیں اس بینک کی عمارت کے اندر جانے کے لیے 2 طرف سے اوپری حصے سے اندر آ رہی ہیں محل کے. یہ دیکھیں، یہ اس کی سائیڈوں پر یہ ریلنگ بنی ہوئی ہے لکڑی کی، اور انتہائی بہترین حالت میں موجود ہے. صرف اس کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے اگر ہو جائے تو یہ آج بھی یہ لکڑی چمکنے کے لیے ویسے ہی تیار کھڑی ہے جیسے اس زمانے میں یہ بنی ہوگی. تو یہ میں آپ کو سیڑھیاں دکھا رہا ہوں پہلے، پھر دوبارہ میں نیچے لے جاتا ہوں آپ کو بینک کی طرف. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس بینک میں آمد و رفت کے لیے اوپر کے حصوں سے نیچے عباسی خاندان کے لوگ یا بااختیار لوگ جو آتے تھے، یہ دیکھیں یہ 2 طرف سے ہیں، سیدھی طرف سے بھی اور الٹی طرف سے. یہ دونوں سیڑھیاں پھر یہاں آ کر اوپر مل رہی ہیں، اور یہ پھر یہاں ایک سیڑھی ہو جاتی ہے، اور پھر یہی ایک سیڑھی آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں پھر یہ سیدھی طرف یہ اوپر جا رہی ہے، اور پھر اوپر تو لامتناہی سلسلہ ہے نا اس محل کا. اور یہ دوسرے ہاتھ پر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہوا ہے لکڑی کا. اور یہ اوپر والی منزل سے نیچے آنے کے لیے یہ دیکھیں ٹھہرنے کے لیے خوبصورت جگہ، ہوادار روشنی والی، اور پھر یہ 2 اطراف سیڑھیاں. اور یہ چپس میں
یہ دیکھیں جیسے کشیدہ کاری ہوئی پڑی ہو، 100 سال ہونے کو آ گئے، فرش ویسے کا ویسے ہے، اگرچہ اس کی دیکھ بھال اب اس لیول کی نہیں ہے جیسے نواب صادق محمد خان بہشتی یا ان کے والد صاحب نواب بہاول خان بہشتی کے دور میں ہوتی تھی۔ پھر عرصہ ایک لمبے عرصے تک یہ محل سیل بھی رہا، اور اسی لمبے عرصے کے دوران اس محل میں جو تباہی آئی اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جب نیچے آ کر یہ سیڑھیاں نچلی والی منزل پر محل کی طرف وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس جگہ کو چاروں طرف سے روشن اور ہوادار بنانے کے لیے یہ کھلی لمبی کھڑکیاں اور اس میں باہر سے منگوائے گئے شیشے لگائے گئے ہیں۔ اور یہ لکڑی میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں محل میں جتنا کام ہے یا عباسی نوابوں نے جتنا کام بھی مسجدوں میں اور دوسری یادگار عمارات میں کروایا ہے، ان سب میں لکڑی، دیال، چپس اور ساگوان جو کہ مہنگی ترین لکڑیاں ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہیں نیچے اترنے سے پہلے 2 سیڑھیاں اور بھی ہیں جو اوپر والی منزل کو یہاں پر جا رہی ہیں، اور یہ اب رستہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی دونوں طرف سے ہیں، سیدھے ہاتھ پر بھی الٹے ہاتھ پر بھی۔ اب ہم یہ نیچے اتر رہے ہیں، لیکن یہ بینک میں داخلے سے پہلے اس کے حفاظتی اقدامات یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں لوہے کا دروازہ۔ اب یہ آگے چلتے ہیں، یہ اب نیچے جو انڈر گراؤنڈ ایک منزل ہے، اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ پہلے اندر داخل ہوتی ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ اس کی چھت، اور اس چھت کے اوپر 3 منزلوں کا وزن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ساتھ صدیق خان لشاری صاحب بھی ہیں، سعید خان کلاچی صاحب ہمیں پوری تفصیلات بتائیں گے، اور صدیق خان صاحب ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا ہے۔ اب یہ دیواروں اور پلروں کی چوڑائی ملاحظہ فرمائیں آپ، اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ سب سے نچلی منزل ہے اور ایک لمبے عرصے تک یہ محل سیل رہا، تو اس کی وجہ سے اس کی کوئی دیکھ بھال نہ ہو سکی، تو یہ اس کا حال ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سر نیچے ماربل لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ماربل ہے سفید رنگ کا سامنے دیواروں پر۔ اور یہ سر بینک کا سیف ہے سر۔ اب یہ میں آپ کو بینک دکھا رہا ہوں۔ یہ بینک کا یہ ریاست کے محصولات یہاں جمع کیے جاتے تھے، پھر جیسے جیسے ریاست میں ضرورت پڑتی تھی کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے، پھر یہیں سے یہ سر جی اوپر لکھا ہوا ہے جہاں سے یہ بند کرایا ہے نا سر، لا کر بنے ہیں، یہ لکھا ہوا اوپر۔ اب یہ دیکھیں یہ جو لاکر ہیں بینک کے، کلاچی سے بتا رہے تھے، یہ جس کمپنی نے بنائے ہیں انگلینڈ کی، یہ ان کی ابھی تک مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ دوسرا جو دروازہ ہے، یہ کلاچی سے بتا رہے ہیں یہ کہ چور یہ اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ یہ اکھاڑ کر ادھر پڑا ہے نا سر۔ اچھا، اٹھا کر نہیں لے جا سکے، جی سر، یہ نیچے پڑا ہے جو۔ بھاری ہے نا سر۔ ہاں، اب وہ آپ نے باہر ایک دروازہ دیکھا ہے جو انگلینڈ کی کمپنی کا ہے، پھر اندر یہ دروازہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے وہ بینک جہاں نواب صاحب کے ذاتی نوادرات، خزانہ اور رقوم رکھی جاتی تھی۔ اب یہ آپ اس کی کھڑکیاں ملاحظہ فرمائیں، اب تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھری ہوئی ہوتی تھی نایاب زیورات سے، ہیرے جواہرات سے اور رقوم سے۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور الماری ہے، یہاں روشنی کا بندوبست ذرا کم ہے، اس لیے آپ کو شاید اچھی طرح دیکھنے میں کچھ پریشانی پیش آ رہی ہو، لیکن مجبوری ہے یہ، کیونکہ بالکل زمین دوز ہے یہ بینک، اور یہاں لائٹ اب نہیں ہے، نواب صاحب کے دور میں تو یقیناً ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں جو عملہ تھا، کیونکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ واش روم اور باتھ روم بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں ہیں، یہ دیکھیں یہ روشنی اور ہوا کے لیے اس طرف سے کھڑکی بھی ہے، اور یہ دیکھیں یہ اسی زمانے کی وائرنگ جب نواب صاحب نے اپنا جنریٹر لگوا کر بجلی کا انتظام پورے محل کے لیے کیا،
تو یہ وہ بجلی کی وائرنگ جو تھی یہ اسی دور کی یاد ٹھہری ہے. یہ ان الماریوں کی حیت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ روم ہے. یہاں یقیناً رجسٹر وغیرہ یا دوسرے، کیونکہ یہ نیچے سارے کاغذوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے ہیں اسی دور کے. ان کو سنبھالا جاتا اگر ان چیزوں کو تو شاید انہی کاغذوں میں سے کوئی بہت ہی یادگار لکھت پڑھت نکل آتی، لیکن اب تو یہ برا حال ہے. اور یہ سائڈ پہ یہ کھڑکی بھی ہے ہوا کے لیے، روشنی کے لیے. یہاں بھی جب بجلی کا انتظام ریاست کی طرف سے ہو گیا تو وائرنگ کے آثار بھی موجود ہیں. اب یہ اسی بینک میں یہ ایک آتش دان بھی ہے. یہ یقیناً دیکھیں نا کہ جب ایک تو یہ نچلی منزل ہے زمین دوز، یہ پتھر کا بنا ہوا پورے پیس دیکھیں سر، تراش کر پتھر سے بنایا ہوا. اور یہ جو آتش دان ہے یہ پورا دیکھیں پتھر کا بنا ہوا ہے، سنگ مرمر کے، اور تراش کر بنایا گیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس بینک میں بیٹھنے والے عملے کے لیے انتہائی خوبصورت اور قیمتی آتش دان بھی تیار کروایا گیا ریاست کی طرف سے. اس بینک میں داخلے کے لیے دونوں طرف سے لوہے کے دروازے ہیں. اور یہ چھت بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہاں گلوب لگے ہوئے تھے جو چور اکھاڑ کر لے گئے. یہ دیکھیں ایک اور یہ دو، اور یہ بڑے بڑے گلوب تھے، انتہائی قیمتی، انتہائی خوبصورت. یہ سر سامنے جو ہے یہ تجوریاں پڑی ہوئی. اب یہ بکس اچھا، اسی بینک کے ساتھ یہ بڑے ہال کمرے کے ساتھ یہ ایک اور کمرہ بھی ہے جہاں اب بھی وہ پرانی تجوریاں پڑی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں اس کمرے کی پہلے آپ بناوٹ دیکھیں، چھت تو دیکھیں ابھی تک اسی حالت میں ٹھہری ہے، صرف اوپر اگر کپڑا مار دیا جائے تو چمک رہی ہے جیسے ابھی بنی ہو. اور یہ ساتھ میں موٹے موٹے سریے سے لگے ہوئے روشن دان، باہر جالی لگی ہوئی حفاظت کے لیے. اور یہ تجوریاں پڑی ہیں. الماریاں ہیں لوہے کی، ان میں بھی یقیناً ریکارڈ یا قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں. ایک نمبر پہ ہیرے، 2 نمبر پہ سونا، اس طرح ان کے سامنے بانٹے ہوتے ہیں. 1 نمبر پہ دی، 2 نمبر پہ دی، 3 نمبر پہ، 4 نمبر پہ، اس طرح. اب یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں صدیق خان لشاری صاحب اور سعید خان کلاچی صاحب، یہ جس الماری پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے اس میں ہیرے پڑے ہوتے تھے، اور جس پر 2 نمبر ہے اس میں سونے کے زیورات یا ڈلیاں یا جو آپ سمجھ لیں. اور ادھر بھی ایسی ہی قیمتی اور نوادر قسم کی اشیاء جو ہوتی تھی وہ ذخیرہ ہوتی تھی علیحدہ اس طرف. یعنی یہ بالکل شاہی خاندان کے لیے جو اشیاء تھیں انتہائی قیمتی اور نادر قسم کی، وہ یہاں ذخیرہ کی جاتی تھی. اب تو یہ زنگ لگنے کی وجہ سے کھڑکیاں جو ہیں نہ بند ہوتی ہیں نہ کھلتی ہیں، اور ان کو چوروں نے کاٹ کر لے جانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وزنی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس گندے مقصد پہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس ورثے کو اس حالت میں برباد کر کے چلے گئے ہیں. اب اس کے بھی کمرے میں پلر آپ ملاحظہ فرمائیں 4-4 فٹ چوڑے، انتہائی مضبوط، خوبصورت. یہ اسی دور کی وائرنگ کی تار بھی ٹھہری ہوئی ہے. تو آج میں نے آپ کو ریاست بہاولپور کا وہ بینک جہاں عباسی نوابوں کے نوادرات اور قیمتی اشیاء پڑی ہوتی تھی وہ دکھایا ہے. اور یہ زمین دوز ہے، 40 کمرے، سادے گڑھ پیلس کے محل کے اندر زمین دوز ہے. یہ دیکھیں، میں پھر آگے یہ دیکھیں ابھی ادھر بھی تجوری پڑی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے کوئین وکٹوریا اسٹریٹ، لندن، بینک آف انگلینڈ. یہ بھی بینک کا ایریا ہے سر. یہ دونوں طرف، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یہ اسی بینک سے متصل یہ کمرے ہیں. تو یہاں بھی ویسے ہی وہ جو ایک دروازہ نیچے آپ کو دکھایا ہے چوروں سے اٹھایا نہیں گیا تو پھر یہاں چھوڑ گئے. یہ 2 دروازے اس کمرے کو بھی لگے ہوئے ہیں، ان کمروں کو بھی. تو یہاں میں آپ کو یہ دیکھیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ منزل، تو روشنی نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ کمروں کی آپ بناوٹ دیکھیں. اور یہاں بھی دیکھیں لوہے کی الماریاں قیمتی چیزوں کے محفوظ کرنے کے لیے. اور یہاں بھی اسی کمپنی کا مونوگرام ہے انگلینڈ کی جس نے یہ الماری بنائی تھی.
یہ دیکھیں ہز میجسٹی دا کنگ دی بینک آف انگلینڈ چب اینڈ سنز 128 کوئین وکٹوریا اسٹریٹ لندن لاک اینڈ سیف کمپنی لمیٹڈ. یہ دیکھیں اب اس کو ملاحظہ فرمائیں آپ اس الماری کو بھی. یہ چوروں نے ایک ایک خانہ توڑ کے اس کی تلاشی لی ہے. اس کو تو نہیں اٹھا کے لے جا سکے, یہ وزنی ہی اتنا ہے اور ان کے بس میں نہ تھا, لیکن اس ورثے کو تباہ و برباد کر گئے ہیں. وہی سال جن سالوں میں یہ محل سیل رہا. سلام ہے ان لوگوں کو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت